آپ کے سامنے میں اپنی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ عرض کیا ہے، محبتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، محبتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، دل آئینے کی طرح ٹوٹ چکا ہے، محبتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، دل آئینے کی طرح ٹوٹ چکا ہے۔ کہاں جا کر کہیں گے، کہاں جا کر کہیں ہم بربادی کی داستاں، کہاں جا کر کہیں ہم بربادی کی داستاں، کہ حاکم شہر ہی شہر کو لوٹ چکا ہے، دل آئینے کی طرح ٹوٹ چکا ہے، محبتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ بے چینیاں سمیٹ کے اپنی روح میں، بے چینیاں سمیٹ کے اپنی روح میں، غرض کے سمندر میں کوئی ڈوب چکا ہے، دل آئینے کی طرح ٹوٹ چکا ہے، محبتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ کہیں آستین پہ خون بھائی، کہیں زمیں کی تباہی، کہیں آستین پہ خون بھائی، کہیں زمیں کی تباہی، انسان کی طرح خدا بھی کیا، انسان کی طرح خدا بھی کیا، انسان سے روٹ چکا ہے، محبتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، دل آئینے کی طرح ٹوٹ چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ غزل پسند آئے گی، آپ میری ویڈیو کو لائک کرو گے، میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے اور میری ویڈیو کو شیئر کرو گے۔ اب یہ جو لائک کرنے کی اور میری ویڈیو کو شیئر کرنے کی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بات کرتی ہوں، یہ میں رسماً کرتی ہوں، کیونکہ یہ رسم نبھانا ضروری ہے، اور آپ بھی یہ رسم نبھا دیجئے اور کیجئے میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اصل مقصد میرا آپ سے تعلق بنانا ہے، آپ سے بات کرنا ہے۔ میرا یہ دل کی آواز اس غزل کے لیے یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کو آپس میں محبت کا جو ایک ہے تعلق، وہ رہنا چاہیے ہمارا، کیونکہ یہی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا ایک دوسرے پہ شکایتوں اور شکووں اور ان کا جو تعلق ہے نا، یہ ہم سے دور کر رہا ہے۔ انسانوں سے تو دور، ظاہر ہے ہم انسان ہی ہیں، لیکن دوسرے انسان سے اگر ہم دور ہوں گے تو ہم اپنے آپ سے بھی دور ہوں گے۔ انسانیت سے دور ہونا مین اپنے آپ سے دور ہونا، اور اپنے ہی یہ آستین پہ خون بھائی، مطلب اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتوں ناتوں میں بھی ہم اتنی مشکلوں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ ہمارے اپنے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ظلم بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے جن کی آنرشپ ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس ہو گئے، کوئی بھی ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کر جاتے ہیں جس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے، یا ہماری زندگی کے رخ مڑ جاتے ہیں، یا ہمارے مینٹلی طور پہ ہمیں ہل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانا، یہ سب ہوتا ہے، دنیا میں ٹراماز ہوتے ہیں، ان ٹراماز کے ساتھ ہی آپ کو دنیا میں چلنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ٹراما کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی آپ کو زندگی میں ٹراماز آتے ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنی آپ کو طاقت دی ہے اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ٹراما کو خود ڈیل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس ٹراما کو لے کے سوسائٹی کو، اپنی پورے سسٹم کو ہلا دینا ہوتا ہے۔ اپنے اندر کے اس رستے کو پا لینا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو گوا لے، اس دوسروں پہ الزام لگا کے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، فلاں انسان نہ ایسے کرتے تو میں ایسا نہ ہوتا، میری زندگی میں یہ نہ ہوتا۔ اور اگر آپ کسی کو کچھ کہنا چاہو، کسی کو سمجھانا چاہو، بھی پازیٹیو کرنا چاہو، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، تم تو زندگی میں بڑے آسانی میں رہے ہو، تمہیں کیا پتا ہو میرا درد کیا ہے، تم نے وہ تکلیف دیکھی ہے جو میں نے دیکھی ہے، تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ایزی ہو جاؤں یا معاف کر دوں یا ایزی ہو جاؤں۔ تو میں اس بات پہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی جتنی تکلیف دوسرے انسان نے نہیں دیکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ خاص ہو، آپ یونیک ہو، اللہ نے آپ کو کچھ ایسی پاورز دی ہیں، جو اس نے آپ کو ایسی مشکل دی ہے کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہوگے، یا اس کا کوئی راستہ نکال سکتے ہوگے۔ لیکن اگر آپ دوسروں پہ ہتھیار لے کے پڑے رہو کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، آپ اپنا سفر خراب کرتے ہو، اور دوسروں کو معاشرے میں بھی ایک کہ فساد سا بنا کے رکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہتر یہی، میں نے جو اپنے غزل میں یہی فیل کیا کہ انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ ہونا زیادہ ضروری ہے، اپنے اندر کا راستہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک چیز سمجھتی ہوں کہ آپ کتنی بھی نیگیٹیوٹی کیوں نہ ہو، اس میں رائٹ ضرور ہوتا ہے، اور اگر آپ کی نظر اس رائٹ پہ ہے تو آپ دنیا بدل سکتے ہو۔ آپ کے پاس یہ پاورز ہیں۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا، وہ یہ سمجھ لے وہ بہت خاص بندہ ہے، وہ خاص انسان ہے، اس کے اوپر کوئی خاص ڈیوٹی ہے، اور وہ بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو بھول کے
उस गलती को बड़ा बना रहा है, उस जो दूसरे माशरे ने उसके साथ की, अगर वो ढूँढे तो वो कहीं बड़ा है, वो कहीं आला ज़र्फ़ इंसान है, वो कितना यूनिक है, वो ख़ुद भी नहीं जानता। तो हम सब अपने अंदर अगर इस तरह झाँकें कि हम अपने साथ कनेक्शन बनाएँ, अपने अंदर का कनेक्शन ढूँढें, बजाय कि हम दूसरों पे, दूसरे इंसानों को ये कहते रहें कि तो वजह तुम हो, फलाँ इंसान यूँ ना करता तो यूँ ना होता, मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना होता। आप ये देखो आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे होते हैं। और मोहब्बतों का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर मोहब्बतों का दामन ना छूटे तो दिल कभी नहीं टूटता। मोहब्बतों का दामन आपने जितना भी आपके पास ताकत है लगा के थाम के रखिए। ये मोहब्बतें ही हैं जो हमें खूबसूरत बनाती हैं और हमें अशरफुल मखलूक बनाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने साथ अपना कनेक्शन ज़रूर फ़ील करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो सुनने का, वीडियो देखने का और मेरी बात सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।